إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد ذی وقار ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ تلاوت کی۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی حکمتوں کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کسی نہ کسی صحابہ کرام کی کسی نہ کسی صحابی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، دین کی پہچان ہوتی ہے، دین کے روبرو ہمیں عمر وقت گزارنے کی تلقین ملتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، جس کی بھی اتباع کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یعنی کہ میرا ہر صحابی راہ ہدایت پر ہے، جو راہ ہدایت پر نہیں وہ صحابی نہیں، جو راہ ہدایت پر نہیں وہ صحابی نہیں، اور جو صحابی ہے وہ راہ ہدایت پر ہے۔ اس کے اوپر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر لگا دی ہے۔ میں نے جو آیات کریمہ پڑھی اس میں نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شام کا بنی اسرائیل کا بندہ طاعون کی بیماری آئی تو 4000 بندہ بیماری سے ڈر کر باہر نکلا وادی سے۔ جب ایک میدان میں آیا نا تو یکدم ایک چیخ کی آواز ہے اور 4000 کا بندہ 4000 ہی مر گیا، اور ان کے ہڈیاں گل چکی تھیں، گوشت گل نکل چکا تھا، ہڈیاں جوڑ نکل چکے تھے، بکھر چکے تھے۔ تو حضرت کرزیق علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ لگتا ہے بہت ساری مخلوق تھے یہاں جمع ہے جو کہ جن کو موت کھا گئی ہے، اللہ میں دعا کرتا ہوں ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین ان کو حضر الموت دوبارہ موت کے بعد زندگی عطا فرما۔ تو وہ کیا کہنے لگے سبحانک اللہم لا الہ انت، اے اللہ تو نے ہمیں موت کے بعد کیا قیامت آ گئی ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے تجھے دنیا دکھانے کے لیے دوبارہ پیدا فرمایا۔ اللہ نے اس چیز کی نصیحت فرمائی، فرمایا تم بیماری سے ڈر کے کسی بھی علاقے کے اندر یا بستی کے اندر نہ بھاگو، موت کی وجہ سے نہیں ہے، میں نے تجھے موت کی نیند سلا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں شام کا دورہ کرنے لگا تھا تو آگے سے عبدالرحمن بن عوف مجھے ملے، تو میں نے پوچھا ان سے سنا شام والوں کا کیا حال ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں آقا نہ جاؤ، امیر المومنین ابھی نہ جاؤ، ابھی تو وہاں نے بیماری نے اس علاقے کو گھیرا ہوا ہے۔ سرکار کی حدیث ہے جہاں بیماری آ گئی ہے نا کس علاقے میں تم رہتے ہو تو پھر بیماری کے ڈر سے نہ بھاگو، اور اگر کسی علاقے میں آپ بیماری ہمارے علاقے میں نہیں تو بیماری والے علاقے میں بھی نہ جاؤ۔ دونوں چیزوں سے اللہ کے پیارے نبی نے جو ہے نا اپنی اصلاحات کے مطابق اللہ نے اس چیز کی رہنمائی فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ کے اندر سے یہ بہادر تھے، تقوی کے اندر، شجاعت کے اندر، ایمان کے اندر، عدل کے اندر، انصاف کے اندر، مدد کے اندر، یعنی کہ ہر لحاظ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہے نا وہ سلجھے ہوئے تھے، بہادر تھے۔ اور آپ کا ایک چرچا تھا، نام تھا، آپ کے نواسے کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے مدینہ کے اندر رہ کے حالانکہ رہائشی ملک شام کے تھے، 4 سال کی یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا، نام کہتے رہتے سر۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یونیورسٹی کے اندر انہوں نے پورا
پورا علم دین حضور کے صحابہ سے حاصل کیا. سبحان اللہ. اللہ نے ایسی طاقت اور قوت کی، انہوں نے 2.5 سال مکے اور مدینے کے اوپر حکومت کی ہے. سبحان اللہ. کتنے سال؟ 2.5 سال مکے اور مدینے کے اوپر حکومت کی ہے. ان کا انداز کیا تھا؟ فرماتے بیمار ہو گیا. اب بیماری جسم کے اندر آئی. پہلے شاہی ایک بادشاہ کے گھر شادی ہوئی ان کی، تو آپ بھی اس وقت بادشاہ بن گئے تھے. جب بادشاہ کے گھر شادی ہوئی، اپنی دولت کو عورت کو کہتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں بھی ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اقتدار میں آ گئے ہیں، اب ہم نے دیانتداری دکھانی ہے. لا تیرے پاس جو سونا ہے وہ میں بیت المال میں جمع کرا دوں. تیرے پاس جو سونا ہے وہ بیت المال. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام ہوا کرتے تھے جس کا نام ہے قصیب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگے کہ میں عبدالعزیز کا بھی غلام تھا، میں نے جب وہ اونٹنی جو ان کے گھر سے لدے ہوئے سونے سے نکلی نا، ایک پوری اونٹنی کے اوپر سونا لدا ہوا تھا کیونکہ بادشاہ کی دی تھی، فرمایا میں نے جا کے وہ بیت المال میں جمع کرا دی. کہنے لگے جتنے نئے کپڑے تھے نا عبدالعزیز کے پاس وہ سارے غریبوں میں تقسیم کر دیے. سبحان اللہ. ایک جوڑے کے علاوہ سارے جوڑے غریبوں میں تقسیم کیے. تقسیم کرنے کے بعد جب اپنا وقت آیا تو پھر ایک دن گھر میں گئے نا تو بچیوں نے ایسے نا اپنے منہ ڈھپے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا جا کے کہ بیٹا کیا بات ہے، اپنے بابا سے بدبو آ رہی ہے، آپ نے جو ہے نا وہ چہرے ڈھانپے ہوئے. کہنے لگے نہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں ہمسایوں کے گھر سے پیاز منگایا، پیاز کے ساتھ روٹی کھائی، اس لیے منہ ڈھانپے ہوئے ہیں، کہیں ہمارے بابا کو ہمارے منہ سے بدبو نہ آئے. ماں باپ شہزادی ہے تو باپ امیر المومنین ہے. بچوں کا کیا حال ہے؟ غلط کی ہے تو کہنے لگے بابا جان آج ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم نے ہمسایوں کے گھر سے پیاز منگوایا تو پیاز کے ساتھ کھانا کھایا ہے، آپ ہمارے منہ پہ بوسے دیں گے تو آپ کو بدبو آئے گی، اس لیے ہم نے اپنے چہرے ڈھانپے ہو گئے. تو آپ رونے لگے بیٹھ کے. کہنے لگے کہ ایسا وقت ہے کہ امیر المومنین کے بچوں کا ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ روتے روتے ہنس پڑے. اپنی بیوی کو بلایا، فرمایا دل نہ چھڑ، اللہ نے تیرے لیے بہت ساری برکتیں رکھی ہوئی ہیں، تو نے سونا دے کے اللہ کے پیار جو اللہ کے نبی کے دین کی مدد کی ہے نا، اس کی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں. اگر میں تجھے دکھانا چاہوں تو رات کو دکھاؤں گا جب تو سو جائے گی. تو جب صبح رات ہوئی نا تو اس کو عالم خباب کے اندر اپنا مقام نظر آیا تو نماز تہجد کے لیے اٹھی اور گھبرائی ہوئی تھی، تو اپنے خامد کے قدموں پر لپٹ کے کہنے لگی کاش اتنا سونا میرے پاس اور ہوتا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیتا. سبحان اللہ. اتنا سونا میرے پاس اور ہوتا نا، میں نے جو رات اپنا مقام دیکھا ہے وہ مجھ سے جو ہے نا وہ ایسے لگا کہ جیسے میری دنیا ہی بدل گئی ہے. کہنے لگی ہے کہ مجھے 100 سال بھی اس پیاز سے کھانا کھانا پڑا تو میں دین کے لیے کھاؤں گی. سبحان اللہ. تو ہم یہ اخلاقیت اللہ کے نبی نے سکھائی ہے صحابہ کو. دین ہمیں یہ اخلاقیت کا درس دیتا ہے. آج جب ہم دین پڑھ جاتے ہیں نا تو ساری اخلاقیت کی حدیں پار کر دیتے ہیں. صحیح بات کہتا ہوں، انپڑھ بندہ ڈرتا ہے اللہ سے اور اللہ کی برا جو ہے نا خوف سے. پڑھا لکھا بندہ کم ڈرتا ہے. یہ میں نے بڑا تجربہ کیا ہے. جب ہم علم پڑھ جاتے ہیں تو ایسے سمجھتے ہیں کہ ساری شریعت ہم پہ اوپر اٹھا دی گئی ہے، پھر ہم ایسے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے فتوے لگانے ہوتے ہیں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے. تو پھر ہم دین کی حدیں بیان کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے دین سیکھ کر نہ اس کے اوپر عمل کیا، لوگوں کو سکھایا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پاس ایک عورت آ گئی، آ کے کہنے لگی بڑی دور سے آئی ہوں، 1 مہینہ میں نے سفر کیا ہے پیدل، تو میں عبدالعزیز کے دربار میں آئی ہوں. جا کے پوچھا لوگوں سے اس کا گھر کون سا ہے، اور میں جس گھر کے ہو کے کپڑا تانا ہوا نا دروازہ نہیں ہے جس گھر کا، وہ امیر المومنین کا گھر ہے. لوگوں کے دروازے ہیں، امیر المومنین کے گھر کا دروازہ ہی نہیں. تو جس تک وہ بندے عورت اندر داخل ہوئی نا تو آگے پھٹے پرانے کپڑے پا کے برقع پہن کے ایک عورت جھاڑو دے رہی تھی، مٹی اکٹھی کر رہی تھی، کیونکہ وہ دوسرا وہاں پتھر تو نہیں لگا ہوتا تھا، تو وہ پتھر اکٹھے کر رہی تھی، روڑیاں اکٹھی کر رہی تھی، یا ایسے سمجھ لو کہ گرد و غبار جمع کر رہی تھی. تو میں نے جا کے پوچھا شاید کوئی نکرانی ہے یہ امیر المومنین کی پوچھتی. انہوں نے کہا کان تچیے تو کہا تھا. پھر امیر المومنین اس نے کہا بیٹھ جا بھی آ جاتے ہیں. تو کہنے لگے پھٹے پرانے کپڑوں والا ایک بندہ باہر سے آیا جو اس کی پگڑی بھی پھٹی پرانی تھی، تو وہ آگے چارپائی کے اوپر بیٹھ گیا. تو اس نے روٹی مانگی. میں نے کہا شاید یہ اس کا خامند ہے، یہ بھی غلام ہے اس کا. تو اس عورت نے مجھے آواز میں کہا آگے امیر المومنین بات کر لیں ان سے. یہ امیر المومنین نے کہا ہاں اس کا نام ہی عبدالعزیز ہے، عمر بن عبدالعزیز اس کا نام ہی ہے. تو کہنے لگی میری روح کانپنے لگی
کہ یار میں نے تو سنا تھا کہ وہ وقت کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا یہ آمد جیسا عبداللہ عمر بن عبدالعزیز کا ہے، تو آپ نے فرمایا بی بی بتا تجھے کیا چاہیے، کیا لینے کے لیے آئی ہے؟ کہنے لگی میری 6 بچیاں، گزارا نہیں ہوتا، میرا وظیفہ لگا دے۔ کتنی بچیاں؟ 6 بچیاں، کسی کی 12 بھی ہو تو وظیفہ نہیں لگتا، لگتا نہیں لگتا، کیونکہ یہ مسلمان ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں مسلمان ملک ہے نا، یہ کلمے کی بنیاد کے اوپر بنا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ یہاں نہیں وظیفے لگتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لا وقت لا، تیرے پاس کوئی قلم ہے؟ ان کا نہیں، کہتے میں منگواتا ہوں قلم منگوا کے۔ کہنے لگا پہلی بیٹی کا نام بتا، آگے 3000 اس وقت کا وظیفہ لگا دیا۔ اللہ سبحان وہ اللہ، آگے سے کیا کہتی؟ کہنے لگی واہ اللہ تیری ذات کا شکر ہے، آج میری ایک بیٹی کا وظیفہ لگا۔ سبحان اللہ، دوسری کا لگا، کہنے لگی یا اللہ تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتی ہوں، میری دوسری بیٹی کا وظیفہ بھی لگ گیا۔ تیسری کا لگا، پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ چوتھی کا لگا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب 5ویں کا لکھنے لگنے، کہنے لگا عبدالعزیز تیرے جیسا دنیا میں نے بندہ ہی نہیں دیکھا۔ اللہ آپ نے قلم وہیں روک دی، کہنے لگی یہ 4 کا ہی بڑا ہے، اب آگے نہیں لکھوں گا۔ کہنے لگی کیوں؟ فرمایا جب تک تو رب کا شکر ادا کرتی رہی میں لکھتا رہا، سبحان اللہ، اب تو نے میری تعریف شروع کر دیا، اب میں لکھوں گا تو پھر وہ میرے مذہب کے اندر جائے گا، میں تکبر اور غرور میں آ جاؤں گا۔ اب 1 سال کے بعد آنا، اللہ 1 سال کے بعد آنا، اگر تو اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تو میں 3 مرتبہ تیری بیٹیوں کے وظیفے لگا دوں۔ سبحان اللہ، کیا بات، قلم جو ہے نا، قلم وہ لوگوں کو 3000 ایک بندے کو دے رہی ہے، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ جن کے پاس قلم کی طاقت ہوتی ہے سارا کچھ ان کے گھر میں ہوتا ہے۔ رائے تو بھوکی آٹے کے لیے نہیں لوگ مر رہے، دیکھے جا کے کتنا ذلیل اس قوم کو کلمے کے نام پہ کر دیا۔ مسلمان کبھی اتنا ذلیل ہوتے نہیں دیکھا، کل بھی 11 مرے ہیں کراچی آج میں، اس دور کے اندر مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ کیا آپ مغرب ہمارا تماشا نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہے جی، کیا یہ کفار مسلمانوں کی جو ہے نا وہ دین کے اندر عظمت اور شان ہے؟ یہ بھوکے ہوتے تو زیادہ لڑتے تھے۔ جب مسلمان کسی لشکر کی صورت میں نکلتے تو کفر کام جاتا تھا، ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا کہ اب یہ آخری دم تک لڑیں گے اور ان کے اندر ایمان کی طاقت ہے، یہ بھاگنے والے لوگ نہیں جو قوم آٹے کے پیچھے ذلیل ہو رہی ہے۔ یہ اللہ نے ہم پر امتحان ڈالا ہوا ہے، اللہ آزما رہا ہے اس قوم کو، تو دعا کریں اللہ اس قوم کو کامیابی دے، اللہ اس قوم کی حفاظت کرے، اللہ اس قوم کو رسوائے ذلیل ہونے سے بچائے۔ ہم ذرے ذرے کے محتاج ہو گئے ہیں، اپنے وطن میں رہتے ہوئے، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے۔ حالانکہ ہجرت والے لوگ بھی ایسے نہیں کیا کرتے تھے جیسے آج ان مقامی لوگوں کا حال ہو گیا۔ بڑے خوف اور فکر کی بات ہے میرے بھائی، سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ گئے ہیں، یہ بھی اسلام کے منافی عمل ہے۔ ایک بستی کے اندر 10 لوگ رہتے تھے نا، تو 5 بھوکے ہوتے تو دوسرے 5 ان کی مدد کرتے۔ آج بستیوں میں ایسا حال نہیں ہے، اگر 100 گھر ہے تو 5-4 بیچارے غریب ہیں، ان کی بھی مدد نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے جیسی تربیت کی تھی تو ایک بیوی چھوڑ کے دوسرے کو دی، صحابہ نے ایک مکان چھوڑ کے دوسرے کو دیا۔ یہ اس قدر ان کے اندر جو ہے نا محبت رسول نے پیدا کی، اللہ کے پیارے محبوب نے اس قدر ترس دیا دنیا کے اندر جینے کا اور رہنے کا اور مسلمان کے حق کا ایک دوسرے کے اوپر۔ آج تو کلمے کے نام کا حق ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو کون لگتا ہے میرا، میں تجھے کیا دوں، تو میرا لگتا کیا ہے؟ بھائی تو رہا ہے، یہ تیرا بھائی ہے۔ یہ وہ رشتہ اللہ کے نبی نے قائم کیا ہے کہ جو قیامت تک بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کے رسول نے جب رشتہ قائم کیا تو ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی دیر تک قائم رہے گا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہر رشتہ مرنے کے بعد ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ مرنے کے بعد بھی جب قبرستان سے لوگ کہیں گے گزریں گے تو کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور، کہ تم پر سلامتی ہو۔ مومن کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہونے والا میرے بھائی، ہمارا جو آپس میں رشتہ ہے یہ کبھی نہیں ٹوٹنے والا، نہ دنیا کے اندر، نہ قبر کے اندر، نہ حشر کے اندر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایسا رشتہ اللہ کے رسول نے قائم کیا ہے۔ آخری بات سماعت فرمائے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے، عید کا دن تھا، تو کچھ لوگ ہجرت کر کے شہر میں نئے نئے داخل ہوئے۔ اللہ کے پیارے نبی کے غلام نے فرمایا اپنے غلام کو، حالانکہ آپ خود غلام نظر آتے تھے لیکن اس وقت کی مجبوری تھی کہ جو گورنر ہوتا یا وقت کا حاکم ہوتا اس کو 3-4 بندے دیے جاتے کام کاج کے لیے، یا کہیں شفٹ ہونا ہوتا تو سامان اٹھاتے ان کا۔
تو جب آپ نے فرمایا پتہ کرو یہ کون لوگ ہیں، کس برا طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مشن کیا ہے، یہ کیوں میرے شہر میں آئے ہیں۔ شہر کے اندر بغیر اجازت کے بندہ داخل اوپرا نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا پتہ کرو یہ کون ہے۔ انہوں نے کہا سرکار یہ لٹے ہوئے مال کے قافلے والے لوگ ہیں، یہ پناہ مانگنے ان کے لیے آئے، یہ پناہ چاہتے ہیں۔ آپ نے نا جب اپنے گھر کی طرف مڑ کے دیکھا کہ بندہ 100 سال میل کے اوپر ہونا، ان کو پتہ ہوتا ہے میرے گھر میں کیا چیز موجود ہے، اپنے گھر کی حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ فرمایا جا جلدی کر، جتنا سامان میرے گھر میں ہے نا ان کو کہ جلدی کر کے پکا کے ان کے لیے کھانا بنائے، یہ عبدالعزیز کے مہمان عید کے دن نہ بھوکے چلے جائیں، کہیں اللہ کا نبی ناراض نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، تو بڑا سونا دسترخوان لگا، گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، اللہ گھر میں کچھ نہیں ہے اپنے کھانے کے لیے۔ فرمایا جو اگلے مہینے کی مجھے اناج اور تنخواہ ملے گی نا میں اس میں کٹوا دوں گا، جلدی کر اناج لے کے آئے ان کے لیے۔ وہ چکیاں ہاتھ سے پیسنے والی ہوتی تھی، ان عورتوں کے حوصلے پہ بھی صدقے جائیں، سبحان اپنے اللہ، ہاتھ سے چکی پیس کے کسی کو روٹی۔ آج تو بھائی ہر چیز پہلے ہی فریج میں گون کے رکھی ہوتی ہے، اللہ، تب بھی بیچاریاں آوازار ہوتی ہیں کسی کو کھانا دینے کے لیے۔ آئے آئے نہیں لیکن پکتی یہ پھر تربیت مصطفیٰ کا اثر ہے، یہ میرے آقا کی تربیت کا اثر ہے۔ اللہ، ان کے لوگوں کے اندر دین تھا، ہم نے صرف پڑھا ہے، اللہ، لیکن ان کے اندر ان کے اوپر دین کی چادر تھی، اوڑی ہوئی تھی، وہ ان کے اندر سے ان کے جسم سے دین نظر آتا تھا، ہم نے صرف پڑھا ہے، نظر نہیں آتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت کی بادشاہ کی بیوی اب ہاتھ سے چکی پیس رہی، اللہ، اللہ، وقت کے بادشاہ کی بیوی ہاتھ سے چکی پیس رہی ہے۔ آج لوگوں کے جو وقت کے بادشاہ ہیں ان کو الٹی سیدھی ان کی عورتوں کو باتیں آتی ہیں، وہ جو ہے نا ہر روز ٹی وی کی سکرین پہ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کیفیت اسلام نے یہ درس دیا ہے ہمیں۔ وہ چکی پیس رہی ہے، عمر نماز پڑھ کے باہر واپس آئے نا تو آتے ہی 20 یا 40 بندوں کی روٹی کا آٹا اس نے پیس لیا تھا۔ سبحان اللہ، بھائی ایک بندے کا ایک وقت کا نہیں پیسا جاتا تھا، 40 بندوں کی روٹی کا آٹا پیس لیا اس نے، تو چھتی کر کے روٹیاں بنائیں، روٹیاں بنا کے سالن جو تھا وہ بنایا، ان کی بارگاہ میں قافلے والوں کو دیا۔ جب وہ شام انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا تو اٹھ کے جانے لگے، کہنے لگے اے عمر اللہ تیرا بھلا کرے، سبحان اللہ، اے عمر اللہ تیرا بھلا کرے۔ جب بیماری کا وقت آیا نا تو آپ لیٹے ہوئے تھے درخت کے نیچے، تو اپنی اولاد کو کٹھے کر کے بلایا، فرمایا پتہ نہیں وقت تھوڑا رہ گیا ہے، ہاتھ باندھ دیا ایسے، فرمایا میں زندگی میں تمہارے لیے کچھ جمع نہیں کر سکتا، میں زندگی میں کچھ جمع نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے دین نے ذمہ داریاں بڑیاں دی تھی، میں وہی نبھاتے اب تھک گیا ہوں، اللہ، مجھے معاف کر دینا، میں کچھ اکٹھا نہیں کر سکا۔ یہاں کچھ 6 مہینے میں اقتدار میں آ جائے تو پچھلے کو نہیں مکتا، ایسے نہیں جی جی، وہ بھائی پی ٹی ممبر کو بندہ مان لیا تو وہی نہیں مان، تو بادشاہی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ، تو کہنے لگا مجھے معاف کرنا، ہاتھ باندھ کے ایسے کہنے لگے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں وقت کا حاکم بن گیا تھا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں جمع کر سکا، تمہاری ماں کی جو اور آپ مجھے جہیز میں سونا ملا تھا وہ بھی میں نے بیت المال میں جمع کر۔ اللہ، سونا کتنا تھا؟ 5 تولے اگر کسی کو ڈال دینا آپ اپنے بیٹے کو تو وہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، بڑا بڑا چوری 5 تولے پایا انہیں، اللہ، ایک اونٹ لدا ہوا سونے کا اللہ، غلام لے کے باہر نکلا تھا۔ اللہ، آپ بھی بادشاہ تھے، بیٹی بھی وہ جو جس کے ساتھ شادی ہوئی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی، سبحان اللہ، تو اس کے اندر حضرت عمر کا دودھ کا اثر تھا، سبحان یہ اللہ، نواسا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے اپنا فرض نبھایا، نبھا کے نبی کے دین کو، نبی کی امت کو تکلیف نہیں آنے دی، کسی کو بھوکے نہیں سونے دیا۔ میرے بھائی ہم آٹے کے لیے ذلیل و خوار ہوئے، پتہ نہیں کتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں جن کا بیچارے کو پیٹ بھر کے نہیں ملتا، بڑے غریب لوگ ہیں جن کو دیہڑی نہیں ملتی، شام کو وہ کہاں سے لائیں گے جتنا مہنگائی ہو گئی ہے۔ لیکن یہ سارے کا سایہ بوجھ حکمران کے اوپر ہے، جو بادشاہ ہے اس کے اوپر ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عمر رونے لگے، کہنے لگے کہ ایک دریائے نیل کے کنارے کے اوپر اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ اللہ، 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 آج نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، آج بھی سوال ہوں گے میرے بھائی۔ پوچھا جائے گا، دعا کرو اللہ مصطفیٰ کی امت پر رحم کرے، آمین، اللہ آپس میں سلوک اور پیار کو ہمیں عطا فرمائے۔ ہم جتنے چاند لوگ جمع ہوتے ہیں ہمیں آپس میں سلوک کرنا چاہیے، ہمیں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں بھی ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں کام آنا چاہیے۔ سب سے بڑا صدقہ جاری ہے کہ ایک دوسرے سے اچھی زبان سے بات کریں،
تو میں کر کے یا ایک دوسرے کو گالی نکال کے نہ بات کریں. جب بھی کوئی ملے میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ خوشی سے کسی کا حال پوچھتا ہے نا تو اللہ پورے دن کے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. کسی سے ہاتھ ملا کے پوچھے تمہارا کیا حال ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے. گلے سے لگائیں گے تو اور زیادہ نیکی ہے میرے بھائی, گلے سے لگائیں گے اور زیادہ نیکی ہے. خالی ہاتھ ملا کے حال پوچھنے سے پورے دن کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پورے دن کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. بڑا نفع ہے دین کے اندر محبت, خالص محبت کرنے کا. ریاکاری کی محبت نہیں, لالچ کی محبت نہیں. کسی سے کبھی بھی ڈر کے سلام نہ لو یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کی خوشامد نہ کرو. اگر ملنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ملو. سبحان اللہ. تو وہ اللہ کی رضا کے ملا اور مسکرانا, جب مسکراہٹ بندے کے چہرے پہ دونوں پہ آتی ہے نا تو اس مسکراہٹ کے صدقے اللہ پورے دن کے گناہ معاف کرتا ہے. یہ میرے نبی کا دین بتایا اور دین ہے. اللہ سب کو, ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.